السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو خبروں پہ بات چیت کریں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ جنید صفدر صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے ہیں اور 22 اگست کو جن کا لندن میں نکاح ہوا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ اب ان کی جو شادی رخصتی ہوگی اور ولیمہ ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا، اور کب ہوگا اور کن شہروں میں ہوگا، اس حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے کہ انہوں نے کیا اس سلسلے میں ڈیٹیل شیئرز کی ہیں۔ اور دوسرا معاملہ جو جاپان میں پیرا اولمپکس انٹرنیشنل گیمز ہو رہی تھیں، اس میں پاکستان کے حیدر علی جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ آپ سے ہم شیئر کریں گے اور اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور یہ حیدر علی پہلی دفعہ جو ہے کہ پیرا اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے، یہ انٹرنیشنل ایونٹ میں، اس سے پہلے بھی وہ متعدد انٹرنیشنل ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور پاکستان کے لیے تین چار بار جو ہے کہ وہ میڈل جیت کر آئے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے کہ انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے اور پہلے یہ اچھی ہی خبر سے بات کر لیتے ہیں، اور جنید صفدر صاحب کی شادی اور ان کی رخصتی اور ولیمہ کس شہر میں ہونا ہے یہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ اور حیدر علی صاحب جو ہے یہ ابھی 2021 جو جاپان میں پیرا اولمپکس سے، اس میں پاکستان کی نمائندگی دو کھلاڑیوں نے کی تھی، ایک انیلا عزت بیگ تھی اور دوسرے حیدر علی صاحب تھے۔ انیلا عزت بیگ جو ہے وہ فائنل راؤنڈ میں نہیں پہنچ سکی بدقسمتی سے، وہ پہلے ہی باہر ہو گئی تھی، لیکن حیدر علی صاحب جو ہیں وہ ڈسکس تھرو کے جو کیٹیگری ہے اس کے اندر اس دفعہ انہوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں فائنل راؤنڈ میں پہنچے، اور جمعے کی صبح پاکستان کے ٹائم کے مطابق تقریباً 7 بجے کے قریب یہ مقابلہ ہوا تھا، اور اس میں حیدر علی نے 55.26 میٹر جو ہے وہ ڈسکس تھرو کی اور پہلے نمبر پر آئے، اور اس طرح انہوں نے گولڈ میڈل جو ہے پاکستان کے لیے جیتا۔ اس سے پہلے 2019 میں، 2016 میں اور 2008 میں بھی حیدر علی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل گیمز میں نمائندگی کر چکے ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی حیدر علی جو ہے اس سے پہلے وہ ڈسکس تھرو میں نہیں بلکہ وہ لانگ جمپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، اور جہاں انہوں نے میڈل جیتے تھے 2019 میں دبئی ورلڈ پیرا چیمپئن شپ جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا اس میں انہوں نے سلور میڈل پاکستان کے لیے جیتا تھا، اور اس سے پہلے 2016 میں اگین لانگ جمپ کا کمپٹیشن تھا اور اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے برونز میڈل، اور 2008 میں انہوں نے پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتے تھے۔ تو پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے یہ خدمات سر انجام دیں اور پاکستان کے لیے نیک نام کمایا، پاکستان کو عزت بخشی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر۔ تو اس لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اور حکومتی سطح پہ بھی ان کی اس کامیابی پر مبارک پیش کی گئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں ہر قسم کے کھیل جو ہے وہ پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی اولمپکس ایسوسیشن ہے یا گیمز کی سپورٹس کی مختلف فیڈریشن یا ایسوسیشنز ہیں، ان کے اندر پالیٹکس اور کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ انصاف، احتساب اور کرپشن کا خاتمے کا نعرہ لے کر آئے ہیں تو ان کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا پاکستان کرکٹ کے میدان میں، اسکواش کے میدان میں، ہاکی کے میدان میں جو انٹرنیشنل ایونٹس میں پاکستان کو شکست دینا جو ہے بڑا مشکل ہوتا تھا، اور 1-2 دہائیوں تک جہانگیر خان اور پھر جہاں شیر خان نے جو ہے کہ انٹرنیشنل اسکواش کے اوپر جو ہے حکمرانی کی۔ ہاکی میں پاکستان جو ہے کہ وہ ہمیشہ اولمپکس کے اندر اور ورلڈ کپ بھی جیت کے آتا رہا، لیکن ابھی بدقسمتی سے ہم ان کھیلوں میں تو بالکل دنیا میں ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کرکٹ کے اندر ابھی بھی ہم بہتر ہیں، اور کرکٹ جو ہے کہ وہ جس طرح سے پوری قوم کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اگر اسی طرح باقی کھیلوں کے اوپر بھی توجہ دی جائے اور اس قسم کے جو بالکل اب کسی کونے گوشے میں جو ہے کہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اس قسم کے کھلاڑی، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اولمپکس کے اندر پہلے بھی پاکستانی کھلاڑی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا، نہیں جیت سکے کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کا ایک نام بنایا۔ تو ایسی تمام کھیلوں کو قومی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر اور ضلعی سطح کے اوپر جو ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، ان کی سرپرستی کی جانی چاہیے، اور ایسے افراد کی، ایسے کھلاڑیوں کی سرپرستی حکومتی سطح کے اوپر کی جانی چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو ہے کہ اگر کہیں تربیت کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے،
تو ان کو پورا کریں حکومتی سطح کے اوپر، اور پھر یہ جب انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹس کے اندر پاکستان کی نمائندگی کریں تو یہ اس سے زیادہ اچھا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے ضرور پرائم منسٹر خود، ان کا بیک گراؤنڈ سپورٹس کا ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب وہ بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے بڑے شوق کے ساتھ. تو ایسے ادوار کے اندر سپورٹس کا نظر انداز کرنا جو ہے کہ وہ بڑا تکلیف دہ بات ہے. اور سپورٹس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے اندر مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہیں، اور پھر جو قومی یکجہتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر جو ٹالرنس ہے، ایکسیپٹنس ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اس لیے حکومت کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. دوسری خبر، جنید صفدر صاحب کی شادی کے حوالے سے بڑی سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی بحث ڈیبیٹ ہوتی رہی. یہ بھی سوالات اٹھتے رہے کہ مریم صفدر صاحب اور کیپٹن صفدر رحمان جو ہیں وہ بیٹے کی شادی کے لیے لندن جائیں گے، نہیں جائیں گے. لیکن نہیں گئے. انہوں نے ٹویٹ کیا مریم صاحبہ نے کہ سیاسی بدترین انتقام کا دور ہے اور ان کا نام ECL میں، اور وہ حکومت سے درخواست نہیں کریں گی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ بیٹے کی شرکت کے لیے، شادی میں شرکت کے لیے. لیکن وہ اجازت مانگتی بھی تو شاید حکومت ہمدردانہ غور کرتی بھی تو شاید عدالتیں جو ہے وہ غور نہ کرتی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر طبی علاج کے لیے لندن گئے اور ان کو سزا یافتہ تھے، جیل میں تھے، لیکن طبی بنیادوں کے اوپر ان کی ضمانت لی گئی، ان کو بھیجا گیا. اور پھر شہباز شریف ضامن تھے ان کو باہر بھیجنے کے. لیکن وہ 8 ہفتوں کی بجائے جو ہے کہ ان کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، وہ واپسی کا نام ہی نہیں لے رہے اور نہ وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں پھر جو ملکی قانون اور آئین ہے وہ ایسے حالات میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، کسی کو بھی فیور نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی ہمدردی کا رویہ اختیار نہیں رکھتا. تو اس لیے مریم صاحبہ نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ عدالت سے رجوع کریں یا حکومت سے رجوع کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی رجوع کریں، کیونکہ وہ حکومت سے رجوع کرتی یا نہ کرتی، عدالت سے رجوع کرتی تو شاید عدالت سے بھی ان کو ریلیف نہ ملتا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے کے اندر جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا. لیکن جو ابھی اچھی خبر ہے وہ جنید صفدر صاحب نے خود ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ شیئر کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ان کی جو رخصتی ہے وہ اسلام آباد سے ہوگی اور ولیمہ جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ ابھی اس سلسلے میں جو ڈیٹس ہیں یا وقت کا تعین تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو رخصتی کی تقریب ہے وہ اسلام آباد میں اور ولیمہ جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید غالباً یہ دسمبر میں ہوگا. لیکن کیا دسمبر میں اس قسم کے حالات ہوں گے کہ یہ ساری فیملی جو ہے اسلام آباد میں یا لاہور میں اکٹھی ہو؟ تو میاں صاحب اور ان کے صاحبزادے تو شاید اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ آ سکیں. ماضی میں بھی جتنے معاملات تھے، مقدمات تھے، ان میں بھی اس فیملی کے اہم ترین افراد نے جو ہے کہ اپنی بہن کے حق میں یا والد کے حق میں گواہی کے لیے نہیں آئے تھے. تو اب کیا وہ ایک بچے کی رخصتی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور پھر دوسری طرف جو ہے کہ عائشہ سیف الرحمان جو جنید صفدر صاحبہ کی اہلیہ ہیں، ان کے والد سیف الرحمان، سینیٹر سیف الرحمان جو احتساب بیورو کے سربراہ بھی رہے تھے، وہ بھی خود ساختہ جلا وطنی کی عمر گزار رہے ہیں ایک طویل عرصے سے. تو وہ بھی پاکستان بہت کم آتے ہیں. تو ان حالات میں کیا سیف الرحمان صاحب بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مزید ڈیلے ہو جائے. لیکن میاں صاحب نہیں آتے. انہوں نے رسم نکاح میں شرکت کر لی. جنید صفدر کا یا عائشہ سیف الرحمان کا کسی معاملے میں، مقدمے میں انوالو نہیں ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں خاندان جو ہے کہ رسم نکاح ہو چکا 22 اگست کو لندن میں، اس میں شرکت ہو گئی، دعاؤں کے ساتھ تمام تقریب ہوئی ہے. تو شاید یہ بھی پاکستان کے اندر اس کا پولیٹیکلی ایک بینیفٹ بھی ہوگا، کیونکہ اکثر شریف فیملی کی اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ ان کی ہر غمی شادی جو ہے وہ لندن میں ہوتی ہے، ان کی پراپرٹیز وہاں پہ، ان کا بزنس وہاں پر ہے، اور صرف یہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. عید کے تہوار بھی جو ہیں وہ لندن میں مناتے ہیں. تو ان حالات میں جو ان کے ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، ان کی تنقید کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بہتر آپشن ہوگا کہ پاکستان میں اگر یہ رخصتی اور ولیمہ رکھا جائے تو ایٹ لیسٹ مخالفین کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں. اور مسلم لیگ کے کارکنوں کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر ہوگی، اور ان کے لیے بھی ایک یہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ہوگا کہ ان کی جو قائد ہیں، ان کے صاحبزادے کی خوشیاں پاکستان میں منائی جا رہی ہیں. تو اس کے اندر کارکن اور
جب اس قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں تو زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ پولیٹیکلی بھی نون لیگ کے حق میں ہوگا کہ بہتر تھا کہ رسم نکاح بھی یہیں پر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، لیکن جو حالات تھے ان میں جو بہتر سمجھا انہوں نے اپنی فیملی کے فیصلے وہ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل اثرات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دسمبر میں پاکستان میں رخصتی اور ولیمہ ہوتا ہے تو یقیناً لاہور اسلام آباد کے اندر ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی، اور اس سے پولیٹیکلی جو فوائد ہیں وہ بھی اس فیملی کو اور پارٹی کو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں.